جنوبی پنجاب بھر میں اینٹی خسرہ اور روبیلا مہم کا 17 نومبر سے آغاز۔ ہزاروں ٹیمز لاکھوں بچوں کو گھر گھر جا کر ویکسین لگائیں گے۔ ملتان اور میاں والی میں مہم کا باقاعدہ افتتاح۔ میاں والی میں 70 فکس اور 141 آؤٹ ڈور ٹیم تشکیل۔ بہاولپور میں 5,71,695 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ادھر ڈی سی مظفر گڑھ کی زیر صدارت اجلاس میں انسداد خسرہ روبیلا مہم کا جائزہ۔ خانپور میں 199 ٹیمز 1,53,809 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں گی۔ پنجاب سرکار کے بروقت اقدامات۔ شہر اولیا میں ماحولیاتی آلودگی کم ہونے لگی۔ آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 143 پوائنٹس ریکارڈ۔ آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے سے 10ویں نمبر پر آ گیا۔ گلگت زون کا ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے کم ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں ٹریفک پولیس کے نشانے پر۔ یزمان میں انفٹ گاڑیاں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دوران چیکنگ متعدد گاڑیوں کو بھاری جرمانے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اسموگ کا باعث بنتی ہیں، ہیلمٹ کے استعمال کی بھی ہدایت۔ ملتان ہیلتھ اتھارٹی انسداد ڈینگی کارروائیوں میں مصروف۔ بازاروں رہائشی علاقوں میں ڈینگی سپرے اور فاگنگ سے لاروا تلفی کا سلسلہ جاری۔ ڈیپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اینٹی ڈینگی کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ملتان انتظامیہ قاتل مچھر کی روک تھام کے لیے متحرک۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر محمد سیف کہتے ہیں ریسٹورانٹ سیل مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، جلد کنٹرول کر لیں گے۔ شجاع آباد میں خوفناک ٹریفک حادثہ۔ ناصر موڑ کے قریب مسافر بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ 4 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لاشیں سول ہسپتال منتقل۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 سگے بھائی بھی شامل۔ چوبارہ میں تیز رفتاری ایک اور زندگی نکل گئی۔ نماکوٹ روڈ پر اوور سپیڈ کار درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 35 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ موٹر سائیکل سواروں کو بچاتے ہوئے پیش آیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کی زیر صدارت اجلاس۔ آئندہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے بڑے فیصلے۔ انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے جامع پلان بنانے کا حکم۔ سیلابی نقصانات کم کرنے کے لیے دیرپا انفراسٹرکچر کی تعمیر پر زور۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ 55 میں سے 39 سڑکیں بحال کر دیں، باقی 10 روز میں مکمل ہو جائیں گے۔ سرگودا میں کھابوں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر۔ کمشنر جہاں زیب آباد کا ون ڈش کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم۔ افسران کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت۔ اجلاس کے دوران چاروں اضلاع میں قیمتوں، صفائی اور ترقیاتی اسکیمز کا جائزہ۔ ڈیپٹی کمشنر نے 31 ایجنڈا پوائنٹس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ تجاوزات مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ سرگودا ڈویژن میں گندم بوائی کا 57% ہدف مکمل کر لیا گیا ہے۔ صادق آباد کے علاقہ بنگلہ منٹھار میں کماد کی کٹائی شروع، مگر شوگر ملز بند۔ کٹائی کے بعد فصل کھیتوں میں ہی پڑی ہے۔ کریشنگ سیزن میں تاخیر سے گندم کی کاشت متاثر ہوگی۔ 1 من گنے اور 1 کلو چینی کی قیمت برابر ہے۔ فصل خراب ہونے کا خدشہ، کسان پریشان۔ گندم کا ریٹ کم، اخراجات زیادہ۔ 1 من گندم کی کاشت پر 4100 روپے خرچ آ رہا ہے۔ صدر کسان بورڈ پاکستان ظفر حسین اور جنرل سیکرٹری عبدالجبار کی لودھرا میں پریس کانفرنس۔ بلندیوں کو چھوتے ہوئے سونے کی قیمت میں بڑی کمی۔ 24 گھنٹے میں سونا 13,000 سستا ہو گیا۔ 24 کیرات 4,35,000 جبکہ 22 کیرات 3,98,300 روپے میں تولا فروخت۔ 24 کیرات کی فی گرام قیمت 37,270 روپے ہو گئی۔
بڑھتے ٹول ٹیکسز اور چالان کے خلاف ملتان کے ٹرانسپورٹر سڑکوں پر نکل آئے۔ بہاولپور بائی پاس چوک پر احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹریفک اہلکار تحفظ نہیں چالان کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر بہاولپور میں رکشہ ڈرائیورز مقدمات اور بھاری جرمانوں کے خلاف میدان میں آ گئے۔ خانیوال کی نوجوان نسل کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم، سٹی پارک میں تعمیر کیے جانے والا ارینا فعال نہ ہو سکا، ممبرشپ اوپن کی جائے، کھلاڑیوں کا مطالبہ، بھاری لاگت سے تیار ارینا برباد ہو رہا ہے۔ محافظ ہی جان کے دشمن بن گئے، سرگودا پولیس کے 2 اہلکار اغوا کار نکلے، گرفتار 6 ملزمان میں 2 پولیس اہلکار شامل۔ ملزمان نے مدعی محسن کے بھائی کو اغوا کر کے تاوان لیا۔ اغوا کاروں میں صداقت، سمر عباس، حسنین، رحمان، صغیر اور ممتاز شامل۔ پولیس نے 5 لاکھ روپے تاوان کی رقم برآمد کر لی۔ ملتان میں جرائم کی شرح بڑھنے لگی، 24 گھنٹے میں چوری اور ڈکیتی کی 81 وارداتیں رپورٹ، شہری لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان سے محروم، کینٹ ڈویژن 24 وارداتوں کے ساتھ سر فہرست۔ شہری کی نازیبا ویڈیوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ، ملزم عثمان شبیر قانون کے شکنجے میں آ گیا، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم NCCI کے حوالے، NCCI نے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ مظفر گڑھ میں پیرا فورس کی بڑی کارروائی، موزہ چک مٹھن میں بیوہ خاتون کی 33 کنال اراضی واگزار، ملزمان 25 سال زمین پر قابض تھے، اہل علاقہ نے پیرا فورس کی کارروائی کو خوب سراہا۔ سرگودا کچہری سیکورٹی کے فول پروف انتظامات، تلاشی لازمی قرار، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کے احکامات، DPO کا کہنا ہے سیکورٹی ڈیوٹی میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے انخلاء کا معاملہ، شناخت کے بعد وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری، 46 افغان باشندوں کو 3 مراحل میں واپس بھیجا گیا، شہریوں نے افغان باشندوں کی واپسی کے فیصلے کو سراہا۔ جانپور میں وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب، صوبائی وزیر معدنیات سردار شیر علی خان گورچانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 279 خوش نصیب کاشتکاروں میں چابیاں تقسیم۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ایگری گریجویٹ کو بلا سود 3 کروڑ کا قرضہ دیا جائے گا۔ ادھر رحیم یار خان میں اسکیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز، 477 خوش نصیب کاشتکاروں میں ٹریکٹرز تقسیم۔ عالمی یوم حادثات پر ریسکیو لودھرا کی واک اور سیمینار، ریسکیو ہیڈ کوارٹر سے کہروڑ پکا موڑ تک واک کی گئی، ریسکیورز، ٹریفک آفیسرز، طلبہ سمیت شہریوں کی شرکت، شہریوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پمفلیٹس تقسیم۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی اسکول لیڈرز کانفرنس، وائس چانسلر BZU ملتان ڈاکٹر زبیر اقبال کی شرکت، مساوی اور معیاری تعلیم ترقی کی بنیاد ہے، وائس چانسلر کا کہنا تھا ڈیجیٹل تبدیلی سے تعلیم جامع اور مؤثر بن سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا احسن اقدام، جلال پور پیربالا میں پائلٹ پروجیکٹ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے جاری، 20 نومبر کو انٹری ٹیسٹ اور 25 نومبر کو تدریسی عمل کا آغاز ہوگا۔ شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں 30ویں آرتھو کانفرنس، پیٹرن ان چیف پروفیسر ڈاکٹر تحسین چیمہ کی خصوصی شرکت، آرتھو فیلڈ میں نئی تحقیقات اور علاج کا نیا طریقہ کار پیش، شرکاء کے لیے سیکھنے کے مواقع۔ ملتان کو سرسبز اور شاداب بنانے کا مشن، PHA کا شہری اولیا میں 2000 سے زائد پودے لگانے کا فیصلہ، ہیڈ محمد والا روڈ پر 11 کلومیٹر طویل گرین بیلٹ کی کھدائی جاری، 2 طرفہ روڈ کے درمیان گرین بیلٹ میں پودے لگائے جائیں گے۔ لودھرا DPO آفس میں ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب، DSP صدر عابد حسین بھلا نے افسران کو پروموشن بیجز لگائے، تقریب میں ترقی پانے والے افسران کے فیملی ممبران بھی موجود، ادھر بھکر میں بھی 3 انسپیکٹرز کو رینک لگائے گئے۔
انٹرنیشنل کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس چیلنج کی تیاری، ایوب اسٹیڈیم خوشاب میں مقابلے ضلع بھر سے ٹیمز کی شرکت، فوری طبی امداد کی فراہمی بحفاظت منتقلی کا عملی مظاہرہ، کارکردگی تسلی بخش قرار، ٹیمز میں انعامات بھی تقسیم۔ نادر والدین کے کندھوں سے بیٹی کی شادی کا بوجھ ہلکا، حاصل پور میں وڈائچ برادران کے زیر اہتمام 200 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں، دلہنوں کو جہیز اور نقد سلامی بھی دی گئی، سیاسی اور سماجی شخصیات تقریب میں شرکت۔ طاقت، صلاحیت اور داؤ پیچ کا کھیل، کبڈی جوانوں کا پسندیدہ کھیل، مقامی زمینداروں نے کیا انتظام، بھکر میں سج گیا میدان، ممبر پنجاب اسمبلی احمد نواز خان نبانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ملتان بورڈ کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ والی بال ٹورنامنٹ، 6 بوائز اسکول ٹیم کے سامنے، کھیلوں کی سرگرمیوں سے طلبہ خوب محظوظ، ہم نصابی سرگرمیوں کے ہم پلہ قرار۔ ملتان میں طالبات کے ٹیبل ٹینس مقابلے اختتام پذیر، خانیوال کی پہلی، ملتان کی دوسری پوزیشن جبکہ بہاری کالج کا تیسرا نمبر، مقابلے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین چنگی 14 میں انعقاد پذیر ہوئے۔ اور لذیذ کھانے، جھولوں کی موجیں اور رنگا رنگ ملبوسات، گورنمنٹ کالج برائے خواتین رحیمیہ خان میں فن فیئر، درسگاہ کا کونا کونا سج گیا، طالبات کی خوشی دیتی، مہمان خصوصی ایم پی نسرین ریاض نے طالبات سے مہندی بھی لگوائی۔